بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ، یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر. تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں. وہ ذرا بڑی تھی، یہ ان سے ذرا بڑی ہے لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی. طٰہٰ یہ پھر پورے سے مقطعات ہیں. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقیٰ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہے را با با رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جا جس سے ربا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے. اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق مشقت تشقیٰ یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک واجب معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں. یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے. آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے. عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس فن میں سے ہلاک نہ کر دیجیے. اللہ کا بات اور نفس کا اعلیٰ آثار حدیث آصفا اللہ یقول مومنین اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو. الرحمن، وہ رحمان ہے. علی العرش استویٰ، کہ جو عرش پر متمکن ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے اور جو دونوں کے مابین ہے. وما تحت الثری، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے. یہ سرا جو ہے گیلی زمین اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے. وہی تجھے بالقول، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فإنہ یعلم السر وأخفی، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات. اخفا جو ہے بات جو سمجھیے کہ افعال التفصیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے لیے. اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اس میں سے بات چیزیں جو ہے وہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے. وہاں کا حدیث موسیٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات. اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے. اذ رأى نارا، رات اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت گم سا ہو گیا تھا. دیکھا آگ ہے. رأى نارا فقال لأهله، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے ان کو آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں. انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے. اور اجد علی النار ہدا، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک آئے. فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں. انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں. فاخلعنا علیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تجھے بڑے پاک وادی میں مقدس طویٰ میں ہو. تو اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، اور ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ، جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے. علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی
جو انا ہے انائے کبیر، اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور اس جگہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی ہوں، میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، معبودنی بس میری ہی بندگی کرو، میری پرستش کرو، واقعی صلاۃ ذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی، اقعد فیہا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزی کل نفس بما کسبت، تاکہ بدلہ مل جائے ہر شخص کو، ہر جان کو جو کچھ کی اس نے کوشش کی ہو، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں کہیں روگردان نہ کر دیں وہ لوگ کہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ انہا کی زمین دونوں کس جا سکتی ہے، واتبع ہواہ، وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، فتردہ، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، تم بھی گڑھے میں گرو گے، وماتی کبھی امین نے کہا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہاری یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس میں نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے، تو جواب اتنا ہی کافی تھا یہ میرا عصا ہے، لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس طرح ٹھیک لگا لیا کرتا ہوں، راحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس لاٹھی سے، اس عصا سے میں لیتا ہوں، قال القها یا موسیٰ، فرمایا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاها، تو ڈال دیا، فإذا هي حية تسعى، تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا، قال خذها ولا تخف، ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ پیٹھ موڑ کر بھاگے وہاں سے، واللہ مدبرا، وہاں سے بھاگے، لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ اور اس کو پکڑو، یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر، پرانی سیرت پر، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بدن کے ساتھ ملاؤ، تخرج بیضاء، پھر جب نکالو گے تو نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ برس نہیں ہوگا، اس میں برس نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی برس کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں، ان میں سے کچھ نشانیاں، یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو جاؤ اسے دین کی دعوت دو، خیر کی دعوت دو، اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے، فلسطین سے۔ قال رب اشرح لي صدری، یہ دعا بڑی اہم ہے اور شخص کو یاد ہونی چاہیے، جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے اندر سینے کو کھول دے اس کے لیے، اس کام کے لیے، اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے، ویسر لی امری، اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں لکنت ہے، اے پروردگار اس لکنت کو، اس عقدے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے۔ لکنت والا شخص جو ہے ظاہر بات جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجیے میرے خاندان میں سے، وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا، سہارا بننے والا، تو وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اپنے خاندان میں سے ہارون اخی، اور خود سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں، اسبق بہ اذری، اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے، اور واشق فی امری، سے میرے اس کام میں شریک کر دے، کہ نسبح کا کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ، ونذکرہ کا کثیرا، اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے، اس کو تو خود جو ہے وہ تشدید گواہ ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، گرانٹڈ، جو ریکویسٹ گرانٹڈ، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیا، جو درخواست کی، وہ سب ہم نے منظور کی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا،
اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے. اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا وحی کی تھی. وہ وحی کیا تھی؟ کیونکہ اس زمانے میں بھی طے تھا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے، صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا. اب کہہ دیا تھا لفظی سے تابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو، فقرفی یم، اور پھر اسے دریا میں ڈال دو. فلیور کہیں یم و بساحل، دریا اسے ساحل پر لے جائے گا، ساحل پر رکھ دے گا. یا خود ہوں عدو لی و عدو اللہ، اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا، اس کو لے لے گا، اس صندوق کو، اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو، جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے. لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے. اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا، اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ قرآن کے اسلوب ہے، پوری بات نہیں، باقی یہ کہ پھر ان کی باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں. وہ القیت علیک محبت منی، اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا. بڑی موہنی صورت، بڑی موہنی صورت، دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائے. اب اللہ نے کہا محبتم منی، القیت علیک محبتم منی، یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا، وہ چلتا گیا، اور ساتھ ہی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی حفیظہ سے کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو، چلتی رہو، دیکھو کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق. وہ صندوق کھولا گیا، بچہ نکل آیا، اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا فرعون. لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی، اور وہ فرعون کے گھر میں تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ قرۃ لی ولک، یہ قرۃ عین لی ولک، ان لیے تمہاری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہمیں اللہ نے اولاد دے دی، اسے قتل نہ کرو. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے. والقیت علیک محبۃ منی، میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا. بڑے اس نے آیا ہے نہیں، اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو، اس نے تمہیں بنایا جائے مصنع، جس کو کہتے ہیں کارخانہ. اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے، تو اس کا علا ہے نہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو. اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے. اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائے، لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے. تو وہ بہن کو کھڑی ہوئی دیکھ رہی کہ اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو حفاظت کرے گا تمہارے لیے، اس بچے کی پرورش کرے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا، اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فرجعناک الی امک، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے موسیٰ تمہاری ماں کی طرف، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات میں جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا. فرجعناک الی امک کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ حزن میں مبتلا نہ ہو. وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی، تم نے ایک قبضے کو قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا، بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا، بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا. فلبثت سنین فی اہل مدین، یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل، جس کو یہاں پر 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل سورہ قصص میں. فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو، یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی، میرا فیصلہ لے کر آیا. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلان ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے. یہ ساری چیز جو ہے یہ خود نہیں ہو گئی ہے، الٹپ نہیں ہو گئی ہے، یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں بنایا ہے، تیار کیا ہے. یہ صنعت جی سے اصطناع باب استعال،
لیکن سواد کی مناسبت سے تیز ہے وہ کوئی بھی بدل گئی ہے. تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر, تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہے, تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے, اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف, وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم, ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا. انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے, بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھڑک پڑے اور یکا یا ہم پر کوئی زیادتی کرے. قَالَ لَا تَخَافَا. فرمایا نہیں تم دونوں ڈرو نہیں, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں, ہر بات سنوں گا بھی, سنتا بھی ہوں, دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. صدق اللہ العظیم. تو اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس, فرعون کے پاس, اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے, پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو, انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ. ہم آئے ہیں دے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے. وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے, سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں, ہدایت کا اتباع کریں. اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا. یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے. أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا. قال. اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے. اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں, یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کی یہ دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے. اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے. قال فمن ربکم یا موسیٰ. اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے, کون ذات شریف ہے, ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, خاص خلقت عطا کی ہے اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے. بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے, اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے, اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے, سبزیاں نہیں ہے, بلکہ اس کی غذا گوشت ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے. آتا کل شیء خلقہ. اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ولیت کی ہے. قال فما بال القرون الاولی. یہ بہت ہی ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے. تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا. یعنی یہ نظر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں, تو ہمارے آبا و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے, قومیں گزر چکی, ہماری نسلیں بیت چکی, ان کا کیا بنے گا. ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا, ان کے پاس دعوت نہیں آئی, جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے, تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہے. لیکن یہ کہ یہ حکمت جو کہ حکمت تبلیغ کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کے وہ سب جہنم میں ہے, تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, عصبیت ہوتی ہے, اس کو بھڑکنے کا موقع دیں. جواب دیا علمھا قال علمھا عند ربی. ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے, میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ کیا معاملہ کرے گا, کیسے محاسبہ کرے گا. جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی. علمھا عند ربی, میرے رب کے پاس ان کا علم ہے. فی کتاب, ایک کتاب کے اندر.
لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے وہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ انہیں درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت ظاہری ہوتی ہے اپنے اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھوڑا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہے ان کی ہم نے مختلف نوع جو ہے وہ نکال دی ہے۔ کلو ورعو انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعو انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو اور مویشی کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہو۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹ آ جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری آیات جو ہے وہ دکھا دی، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکانا سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقع جمع بھی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہ اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ وہاں یحشر الناس ضحیٰ، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہ ضحیٰ کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت ہے، یہ اس وقت لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ فتولیٰ فرعون، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے ظاہر بات سے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فجمع کیدہ ثم اتی، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے، دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا۔ ثم اتی، اب وہ مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت بھرو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو۔ فلیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، الخیر و علیہ کا محبت منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم اپنے آپس میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر چھپ کر مشورہ کیا، سیکریٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا ان هذان لساحران، بالآخر جو ان کا
اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد تو نہیں ہے یہ کچھ سوائے اس کے یہ لازماً دو جادوگر ہیں یریدان، اور یہ چاہتے ہیں یخرجاکم من ارضکم کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے بسحرہما اپنے جادو کے بل پر، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجیے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں۔ یہ چیز اچیومنٹ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اس سے تھریٹ، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثلا امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فاجمعوا کیدکم، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے ثم اتوا صفا، اور پھر سب باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وقد افلح اليوم من استعلیٰ، اور آج جو بھی بر رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم کو، تمہیں ڈالنا ہے۔ فاذا حبالهم وعصیهم، حبال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصیهم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں یخیل الیہ، وہ ایسے نظر آئی دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعی، وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی پہ کبھی یہ شے انہوں نے دکھا دی۔ اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ پوری پبلک جو ہے کالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہے یہ کہیں گے کہ بس اور تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقت تو ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فوج جیسا فیضت سے اس کی فتح موسیٰ لا تخف، ہم نے پورے سے بتانا وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے۔ والقما فی یمینک، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فألقي السحرة سجدا، اس کے وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر۔ انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہوا، ایک چھوٹا ثابت ہوا۔ ایک جادوگر جو ہے معلوم ہو کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی۔ لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لمٹ سے واقف ہے۔ جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 100 برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے انہیں معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں سے ہم پہنچ سکے ہیں۔ لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ سے فوراً فألقي السحرة سجدا، تو گر پڑے جادوگر جو ہے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے، اچھا تمہاری یہ ضرورت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے، میری اجازت کے بغیر کہ تم اس کے بارے تمہیں تو زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی جیسے وہ امراۃ العزیز کو فوراً چال سوجھ گئی تھی
کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ پوچھ گئی. معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا گرو ہے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ بورا کچھ نہیں تھی، یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سولی دے کر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ہم قریب تم جان لو گے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل. یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں، وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آ گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے بینات، روشن دلیل ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. والذی فطرنا، اور ہم نہیں ترجیح دے سکتے تجھے اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف تو ہے. اب ہم اللہ پر ایمان لا چکے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تم جو چاہے کر، ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقد ما انت قاص، تو فیصلہ کر جو تجھے کرنا ہے. ہماری ٹکا بوٹی کرنی ہے کر دے، ہمارا قیمہ کرنا ہے کر دے، جو چاہے کر دے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ پھر دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا. یہ زندگی آج نہیں تو کل تو ویسے بھی ختم ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی. تو آج تم ختم کر دو گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کو لا کر اور موسیٰ کا مقابلہ کرنا. یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ جادوگر ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، پہلے ہی انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. کہا تو یہ کیا ہوگا ہم سے کہ کوئی بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اب ہمیں مقابلہ کرانا ہے تمہارا، تو تم بھی آؤ اپنے کرتب دکھاؤ. وہ آئے تھے اسی انداز میں. لیکن موسیٰ کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی وجاہت، ان کی جو ہے اس سے جو اثر پڑا تو وہ ہچکچا رہے تھے. تو ماں اکرہت لنا علیہ من السحر، یہ تم نے ہمیں مجبور کر کے اور موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اللہ کے معجزات کے مقابلے میں ہمیں آمادہ کیا کہ ہم اپنا یہ سحر پیش کریں. واللہ خیر وابقیٰ، لیکن اب ہم پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے. اب ہم نے اللہ کو قبول کیا، ایمان اس پر لائے، اور وہ یقین بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے. انہ من یأت ربہ مجرما، یقیناً جو بھی کوئی اپنے رب کے پاس پہنچے گا مجرم ہونے کی حیثیت میں، فإن له جہنم، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيا، تو اس میں نہ پھر وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی ہی ہوگی. ومن یأتہ مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس ایمان لے کر، ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اور ایمان بھی خالی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی پونجی لے کر آئے گا، نیکیوں کی کمائی لے کر آئے گا کہ اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی. فاولئک لهم الدرجات العلی، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، بلند درجے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ باغات ہوں گے رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈن جن کے داخل پہ ندیاں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وہی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی، یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں. نسر بعبادی فضرب لهم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ. لا تخاف درکا، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا تمہیں اندیشہ ہوگا. فاتبعهم فرعون بجنوده، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا. یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا. کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں. خوش راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. لیکن جب فرعون آیا اپنے لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہے دونوں طرف سے پانی کے آتے مل گئے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وَمَا هَدَىٰ، ہدایت نہ دی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل
دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ طُورِ الْأَيْمَنَ، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد، زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سیب کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر پھر میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا، وَمَن يَحْمِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹک دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اب یہ عجلت کو 30ویں مرتبہ نوٹ کر دیجیے، پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی جلدی نہ کیجیے ان پر عذاب کے معاملے میں، اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجیے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے جلدی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گیا یہ۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقائے رب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے۔ ہم اولئک علی اثر، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی، میں اپنے شوق کے لقاء کی وجہ سے تو اس سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا، یہ لینے کے دینے پڑ گئے، ان کی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وما أعجلك قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اگر یہ افراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس اجرت کی وجہ سے، اجرت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مثبت ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہیں کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکت تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہی جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خضرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے تمہارے رب نے اچھے وعدے کا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاق گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر،
ام اربتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ. مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو پڑھی قیاس ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے. جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ ہمارے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو. ان کو ان سے پھینکوا دیا. اس کے بعد ان کو گلایا اور اس کو گلا کر وہ جو گھاس تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز اس میں سے آتی تھی. اور اس کی جو ایک اور قوضی ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا. فخلفناها، تو ہم نے پھینک دیا. وكذلك القى السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا. فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدا، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی. فقالوا، انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب. فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے بھول کے، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بتا رہی تھی اللہ لگتا ہے اللہ بلا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا، نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی. یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بسرا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے. سب کے سب جو بھی چھوڑنے سے جی شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے، دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے دھیان کریں جیسے اور لوگ کرتے ہیں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے. اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو میری پیروی نہیں کی یا میرے پاس آ جاتے مجھے بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے، تم یہیں پر ٹکے رہے ہو اور تم نے اس کا سدباب نہیں کیا. افاخیت امری، کیا تم نے، اب کیونکہ حضرت ہارون بڑے تھے بارہ رتبہ جو حضرت موسیٰ کا بڑا تھا، فاخیت امری میں کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، نافرمانی کی میرے امر کی. قال یا ابن ام، حضرت ہارون کا ہے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میری داڑھی کو پکڑو نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، ان کے اتحاد کو تم نے پراگندہ کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات یاد نہ رکھی. قال فما ختم کا یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے. قال بصرت بما لم يبصروا، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول،
تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹی کی مٹھی لے لی. یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ شخص کے راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائز وغیرہ جو ہے اس نے کی ہوئی تھی، تو اور تو کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آ گئے. حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا، تو ان کا جو قدم جہاں پڑ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی. تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی اس بشرے کے اندر. اعلیٰ بسر تو بمالم جب سروج وہی فقبت تو قبض من اثر رسول فنبت کہا، اور وہ میں نے اس میں پھینک دی. وہ کزال رسم ولطنی نفسی، اسی طرح میری نفس نے مجھے یہ راستہ بتایا اور یہ صلاح دی. قال حذف بین لک فی الحیات ان تقول لا مساس. حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے. اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اسے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس نہ جائے. روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو اس کو بھی سخت بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا، لہٰذا وہ بالکل ایسا آئسولیٹ ہو کر ایک سوشل بائیکاٹ جس طرح سے ہوتا ہے علیحدہ رہ گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب ذرا دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے تم نے اعتکاف شروع کیا تھا، جس کا دھیان شروع کیا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے. یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے. ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڑبڑ ہے کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں. اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آ رہے ہیں. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے. تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں. میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہے ان میں وہ وہی ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں. دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں. انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی. یہی یہ وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں. بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں. جس طرح وہ بچڑے کی پرستی اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے. گیرواں رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوق زرد رنگ جو کہا پورا بکرا میں پڑھ کر آئے، وہی گیرواں رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے. اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے اٹھے آئے، یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے منطق میں ڈبل فوق تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا، اس سے صاحبان ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہے ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں. قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہے موجود، تحریر شدہ ہے. دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ صحف موسیٰ ہے. لیکن صحف ابراہیم کہاں ہے؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے. لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں. آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے یہ بات دوسری ہے. جس چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہے وہ سارا پرستی ہے، لا مساس یا انٹچیبلٹی. ان کی ایک قوم وہ جس کو ہاتھ نہیں رکھ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بھیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہے اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا تعلق ہے.
کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا. یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہے اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے. من اعرض عنہ، جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے، فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا. خالدین فیہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وساء لهم يوم القیامت حملا، اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا، برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، یوم ينفخ پھونکا جائے گا سور میں. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور مجرموں کو اس روز ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کی نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی. یہ انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر جلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے. یومئذ زرقا، ان کی آنکھیں. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو؟ بس 10 دن شاید رہے ہوں گے ہم. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لال مجکر جو ان کا ہے، وہ یہ جواب دے گا ان بسم اللہ یوم، ایک دن رہے ہو بس، اس سے زیادہ نہیں. یہ ان کا سب سے بڑا لال مجکر ہوگا. امثلهم طریقۃ، جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا، ان کا وہ مثالی. ہمارا طریقتکم المثلی، ان میں جو امثل ہوگا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بس یہ 5 رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے. بقیہ یہ 3 رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بخشش دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو، بنا دے گا بالکل صاف چٹیل میدان، سب صفا. لا ترى فيها عوجا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتا، اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا. کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال. یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر. کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ، اور سب کے سب جو ہے ان دوڑیں گے. لا عوج له، اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سے مل جا سکے. لا عوج له، کہیں کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں جو ہے وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی، جھک چکی ہوں گی. فلا تسمع الا همسا، تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بنبناہٹ، جیسے بنبناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی، کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو. ورضی له قولا، اور جس کے لیے کہ اس نے بات پسند کی ہو. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون به علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے. یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو ہی اللہ کے اسماء جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یکجا ہو کر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں. تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم، اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے. وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً ناکام اور خائب اور غافل ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کر کے لائے گا نیک اور وہ مومن ہوگا. فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبن کر لیا جائے گا. اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ حق ہو جائیں گے یا غبن ہو جائیں گے. وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا،
اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر، فصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو پھیر پھیر کر سنائی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور یحدث لہم ذکرا، یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا ابھر آئے۔ فتعالى اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، چوتھی مرتبہ یہ اجلت کا لفظ آیا ہے، اور جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے، مفید ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کے لیے مصلحت ہے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، اور یہ کہتے رہا کیجیے اے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم، اس کی اور گہرائی، اس کے اسرار و رموز، اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم، اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایک عہد لیا تھا آدم سے بھی پہلے، یعنی وہی جو اس درخت کے پاس نہیں آنا، فنسیا، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت۔ یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے، دونوں صحیح ہیں، یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن وعدے کو نبھا نہیں سکا، ہم نے اس کے اندر عزیمت نہیں پائی، کمزوری پائی۔ خلق الانسان ضعیفا، ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے، تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا۔ ایک ترجمہ ایسا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ نسیا، بھول گیا۔ ولم نجد لہ عزما، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بغاوت، جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے، اور اس وقت اس کو شعور بھی ہو، اس وقت اس کے مستحضر بھی ہو وہ بات، پھر بھی وہ کر رہا ہے، نسی، وہ بھول گیا تھا۔ فنسیا ولم نجد لہ عزما، ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا، بغاوت اس کے اندر نہیں پائی، بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو عظیم ترین دعا جس پر ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ، کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ہم ان پر ہمارا معاوضہ نہ کیجیے، تو وہ نسیان تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم ابلیس سے یاد کرو، جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا آدم إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا باہر نہ کرے اس جنت سے کہ تم پھر تکلیف میں مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں کوئی عریانی ہوتی ہے، وانک لا تجوع فیہا ولا تضحیٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ فوسوس الیہ شیطان، تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی حضرت آدم کے ذہن میں، قال یا آدم، اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہی پھر بات یاد کر لیجیے، the defined price of man's will to survive and conquer the storms of time، انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر دے، اس سے بالا چلے، اس کی ہستی کا تسلسل ہو، دوام ہو۔ تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجرۃ الخلد ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، اس کا پھل کھاؤ گے پھر تمہارے لیے کھانا نہیں، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی پوشیدگی اور پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔ فاکلا منہما، تو آدم اور حوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے، فبدت لہما سوآتہما، یہ مضمون سورہ اعراف میں آ چکا ہے، تو ان پر واضح ہو گئی، ننگے ہو گئے ان کے جسم، اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگی۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور پھر وہ لگے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹ کر لباس بنانے میں۔ وعصی آدم ربہ فغوی، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہک گیا۔
ثم اجتباہ، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا، پھر نواز دیا، ربہ فتاب علیہ، اور اس کی توبہ قبول کی، اس پر عنایت فرمائی، وہدا اسے ہدایت دی، قال اہبطا منھا جمیعا، اب کہا اللہ نے کہ اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب، بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، فإما یأتینکم منی ھدی، تو جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے، فمن اتبع ھدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا، ومن اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے ہوگی دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی، زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، تنگی، کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے، پیاس ایسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک مرض ایسا ہے جو آدمی پانی پیتا رہتا ہے، پیاس ختم نہیں ہوتی، پیاس کی جو کہ تو کھائی کتنا چاہے پانی پی، تو یہ معیشت ضنکا، جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے، چین کا کوئی وقت نہیں ہے، جو کوئی من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا، قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا پروردگار تم نے مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں، وقت تم تو بصیرا، میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا، آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی، تم نے انہیں نظر انداز کیا، تم نے توجہ نہیں کی، فكذلك اليوم تنسى، تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، وكذلك نجزي من اسرف، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ ربی من بآیات ربہ، اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور یقیناً جو عذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے، اشد ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یعد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتا کوئی ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک اجل مسمى لکان لزاما، یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں، لیکن یہ جو ریزن کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے، اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ آیات جو اب آ رہی ہیں ان کی بڑی مشابہت ہے سورہ ہجر کی آخری جو 15 آیات تھی ان کے ساتھ۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی، یہ نماز فجر کی ہو گئی، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ عصر کی نماز ہے، ومن آناء اللیل فسبح، اور یہ کہ رات کے حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجیے، یہ مغرب اور عشاء ہو گئی، واطراف النہار، اور نہار کے دونوں سروں پر یا دونوں اطراف میں، یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر ظہر ہے، اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، لیکن وہ فرض نہیں ہے، جتنی یہ نصف النہار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر ظہر، اتنی ہی نصف النہار سے قبل وہ چاش کی نماز ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے۔ نمازیں اصل میں 8 ہیں، 3 نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا، 5 کو فرض کیا گیا، نمازیں 8 ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، جو سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے 3 نمازوں کو اس نے اس طریقے سے تفریق کر دیا ہے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طویل، یعنی فجر سے ظہر تک، کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو، اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹڈ جو ہے پرسو کر سکیں۔ لعلک ترضیٰ، اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا۔
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آگے آنکھیں، آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک۔ اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سمجھے جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک اپنی زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائے انہیں اس میں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اس کا موازنہ کیجیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 60 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے، قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہی کے لیے کہ جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس وہ ایک یہ مرغی کی ایک ہی کان ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کہ جو پچھلی صحیفوں میں تھی، پچھلے صحیفوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئی، پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق بن کر یہ قرآن آ گیا، تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ صحف اولیٰ سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق سامنے آ گیا، اور یہ کہ اس کی جو واضح تعلیمات تھی وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہے، تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پروردگار نے ہماری طرف رسول کو نہیں بھیجا۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں وہ عذاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر، کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بعثت نہ ہو جائے، اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے، حق کا احقاق اور باطل کا ابطال، اس کو کما حق جو ہے یہ دونوں کام کر دے، پھر یہ قوم اڑی رہے کفر پر، شرک پر، گمراہی پر، تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب ہلاکت ہو، عذاب استحصال ہو، نسل منسیہ کر دی جائے۔ اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب، ہلاک کر دیتے ہیں ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل، لقالوا، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار نے ہماری طرف رسول کا مبعوث فرمایا، فنتبع آیاتک، تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا۔ قل کل متربص، کہہ دیجیے ہر ایک انتظار میں ہے، راہ دیکھ رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فتعلمون، تو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، وہ من اہتدی، کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر